بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر لیے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ وہ مشہور صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کی دونوں بڑی سلطنتوں کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پہنچانے کا آپ کو موقع ملا۔ ایک تو وہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بھیجا تھا مکتوب خط لے کر، اور دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگرچہ ایز اے قاصد تو وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن کیسر روم کے دربار میں آپ کی اس سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ وہ واقعہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج آپ سے شیئر کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی نے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں؟ کتنا یعنی آپ نے سوال اس وقت کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، ابو کا حذافہ، تمہارے باپ حذافہ ہیں۔ یہاں لکھا ہے محدثین نے کہ ان کے نسب کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اس بات کو کلیئر فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں آپ کو ملتی۔ وہ موقع جب آپ رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے کی دوسری بڑی سپر پاور سٹیٹ، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے روم کے بارے میں بات کی تھی، اور آج جو ہم آپ کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایران کے بارے میں۔ ایران جو ہے یہ عرب شریف سے دیکھا جائے تو اس وقت جو ایران کا یہ ایریا ہے محترم ناظرین، یہ اب تو یہاں پر صرف ایک ایریا کو شو کر رہا ہے۔ اس زمانے کا ایران بہت بڑا تھا۔ اس کا ایک حصہ جو ہے پاکستان کے جو علاقہ ہے بلوچستان، وہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ یعنی اتنا بڑا وہ ایریا ایران اس کو کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت دینے کے لیے مکتوب روانہ فرمائے، تو اس وقت ایران کا جو بادشاہ، جسے شاہ ایران کسریٰ کہا جاتا تھا، اس کی طرف بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مکتوب روانہ فرمایا، اور یہ مکتوب لے جانے کی ذمہ داری سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ تیار ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام لے کر روانہ ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ میرا یہ لیٹر لے کر بحرین کا جو گورنر تھا منذر بن ساوا اس کے طرف لے کر جاؤ اور وہ تمہیں شاہ ایران تک پہنچا دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوب لیا اور لیٹر لے کر بحرین کے حاکم کے پاس تشریف لے گئے۔ اسے بتایا کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہ ایران کی طرف یہ مکتوب لے کر بھیجا ہے۔ بحرین کے حاکم نے ان کے ساتھ اپنے ایک معتمد شخص کو ساتھ روانہ کر دیا اور وہ لے کر آپ کو شاہ ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسافت کئی دنوں کی طے کر کے وہاں تک پہنچے۔ آپ بالکل سادہ لباس میں تھے، شاہ ایران کے دربار میں پہنچے اور بعد روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بعد درباریوں نے کہا کہ یہ مکتوب ہمیں دے دیں، ہم بادشاہ تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم ملا تھا تو میں براہ راست شاہ ایران کو ہی پیش کروں گا۔ محترم ناظرین، شاہ ایران کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے اس کو دیکھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکتوب کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام سے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نام ذکر کرنے کے بعد پھر شاہ ایران کو ایڈریس فرمایا تھا، اسے دین اسلام کی طرف لانے کی دعوت دی تھی، مجوسیت کو چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اور نہ چھوڑنے کی صورت میں اس کو تنبیہ فرمائی تھی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ شاہ ایران آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ کہ اس غلام کی یہ جرأت کہ مجھے یوں مخاطب کرے۔ روایت کے مفہوم کے مطابق اس نے مبارک مکتوب لیا اور معاذ اللہ اسے شہید کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا معاملہ آبزرو فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خط پہنچانے کے بعد اب مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بعد روایات میں اور الفاظ بھی ملتے ہیں۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ شاہ ایران کا غصہ تھما تو اس نے کہا ان کو تلاش کیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بادشاہ کے دربار سے باہر تشریف لا چکے تھے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد شاہ ایران کا غصہ تھما تو اس نے اپنے ایک وزیر کہہ لیجئے بازان جس کا نام تھا، اس کو حکم دیا اور معاذ اللہ عرب شریف میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میرے پاس پیش کیا جائے۔ روایات کے مفہوم کے مطابق بازان خود تو نہیں آیا تھا، اس نے اپنے 2 جرنیل بھیجے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سارا معاملہ عرض کیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دن ٹھہر جاؤ۔ اس نے رات وہیں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا سن لو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھ سکو گے، اللہ تعالی نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو چکا ہے۔ یہ غیب کی خبر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تو ان کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی، حیرت کی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یقینی علم ہے، کیا ہم یہ اطلاع بازان تک پہنچائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ بازان کو بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا
تم اگر اسلام قبول کر لو گے تو ہم وہی سبھی کچھ جو تمہاری سلطنت ہے وہ تمہیں ہینڈ اوور کر دیں گے۔ وہ لوگ، وہ نمائندے جب وہاں سے رخصت ہوئے اور بازان کے پاس پہنچے، اسے جا کر یہ خبر سنائی، بازان بھی بڑا حیران ہوا اور اس بات کی تصدیق کروانا چاہی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد محترم ناظرین اس تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا بعینہ ایسے ہی ہوا، اور اس کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود حاکم بن بیٹھا، اور اس نے بازان کو بھی اپنے ماتحت ہونے کے لیے لیٹر لکھا۔ لیکن بازان چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ چکا تھا، اس تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ اس کے نمائندوں نے اسے آ کر بتایا تھا، اور جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ایسے ہی معاملہ رونما ہوا، اور وہ حاکم ایران، شاہ ایران اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا وہ واقعہ کہ جس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب شاہ ایران تک پہنچایا۔ اگر دیکھا جائے تو بظاہر آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام تو نہ ہوا، کہ شاہ ایران نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ الٹے بے ادبی گستاخی کی۔ لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اتنے نڈر اور بہادر تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی خوف و خطر کے جو آپ کی ڈیوٹی لگی تھی آپ نے اس کو وہاں تک پہنچایا، اور یہی آپ کی بہادری کا معاملہ اس وقت بھی درپیش ہوا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور ان سے اس وقت رومیوں سے جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے موقع پر کچھ مسلمان قیدی بنائے گئے تھے، ان میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ بڑے خوبصورت تھے، اور ایک جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ شاہ روم آپ کو دیکھ کر بڑا آپ سے امپریس ہوا، اور اس نے آپ کو آفر کی کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے ہوں، جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا ہو، پھر بھلا کیسے وہ اس پیارے دین کو اور ابدی نجات کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ نے انکار فرما دیا۔ اس نے آپ کو آفر کی کہ آپ کی شادی میں کسی دوشیزہ سے کروا دوں گا، آپ کو آدھی سلطنت دے دوں گا، بہت سی آپ کو آفر کرتا رہا، لیکن آپ ہر مرتبہ اس کو ڈینائی فرماتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے۔ اس نے ایک اور چال چلی، اس نے ایک مسلمان قیدی کو سامنے بلایا اور ایک دیگ جس کے اندر کھولتا ہوا تیل، گرم کیا تیل جو کھول رہا تھا، یعنی انتہائی وہ ابل رہا تھا، اس نے ایک مسلمان قیدی کو لیا اور ان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر میں اس مسلمان کی ہڈیاں تیرنا شروع ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ طیش میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو بھی جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ جب آپ کو لے کر آنے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کیسر شاہ روم سمجھا کہ شاید آپ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے ہیں، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا، میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ میری یہ ایک جان ہے، میری ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو میں وہ بھی دین اسلام پر قربان کر دیتا۔ آپ کا یہ جذبہ، آپ کا استقلال،
آپ کے دین پر ثابت قدمی. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات بیان کرنا کتنا آسان لگ رہا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک مسلمان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کو لایا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت بھی ایسے ثابت قدم ہیں کہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو اس لیے رہا ہوں کہ میری جان ہی ایک ہے، اگر میری ہزاروں جانیں ہوتی تو یہ بھی میں دین اسلام پر قربان کر دیتا. آپ کا یہ استقلال دیکھ کر، آپ کی ثابت قدمی دیکھ کر کیسر بڑا امپریس ہوا اور کہنے لگا اچھا یہی بات ہے تو ایسا کرو، تم میری پیشانی کو بوسہ دو. اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دے دیتے ہو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا. بڑی آفر کی گئی، کتنی آسان آفر تھی، لیکن آپ بڑے دانا اور مدبر تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تمہاری پیشانی کو بوسہ دے سکتا ہوں کہ جب فقط مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے. شاہ روم نے آپ کی یہ آفر قبول کر لی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور شاہ روم کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور یوں کثیر مسلمانوں کی جان بچ گئی. جب سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ جو دیگر قافلے والوں کو لے کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے، سارا واقعہ عرض کیا گیا. آپ کی دانائی اور آپ کی حکمت کا ذکر ہوا کہ کس طرح آپ نے حکمت عملی کے ساتھ دیگر مسلمانوں کی بھی جان بچائی اور اپنی جان بھی محفوظ رہی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ اس پیشانی کو بوسہ دوں کہ جس نے اپنی حکمت کے ساتھ مسلمانوں کی جان بچائی. محترم اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی معرکوں میں حصہ لیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانوں میں کئی معرکوں میں آپ شریک ہوئے. بلکہ عین شمس نامی ایک ایریا جو شام کا علاقہ ہے، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں قیادت فرمائی اور ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ آپ نے فتح فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ صبر اور تحمل سے کام لینے والے تھے، بڑے معاملہ فہم تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی پایا. اس وقت آپ مصر میں سیٹل ہو گئے تھے، وہاں آپ جا کر رہا کرتے تھے، وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دونوں واقعات، ایک وہ واقعہ جس میں آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب لے کر شاہ ایران کسریٰ کے دربار میں تشریف لے گئے تھے، اور دوسرا وہ واقعہ جب دوسری بڑی سلطنت شاہ روم کے دربار میں آپ کو لایا گیا تھا. ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک تو یہ کہ جتنا بڑا اہم کام ہو، جتنی بڑی ذمہ داری ہو، جب اس کو لے لیا جائے تو پھر اس کو اس کے تمام تقاضوں سمیت پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے اور اپنا کام جو ہے وہ اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرے. سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذمے جو کام لگا تھا وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. اس وقت کی سپر پاور کے پاس جانا تھا، اور وہاں سے نہ تو زبانوں وغیرہ کی آشنائی تھی، نہ وہاں کو پہلے ریلیشن شپ تھا، نہ پہلے وہاں تعلقات تھے، نہ پہلے اس علاقہ کو دیکھا ہوا تھا. اس کے باوجود بھی آپ گئے اور شاہ ایران کے جو دبدبہ تھا، جو روب تھا، اس سے آپ امپریس نہیں ہوئے، بلکہ بڑے پازیٹیولی جا کر آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے وہ میسیج وہاں پہنچایا. یہ آپ کی ذمہ داری کا احساس ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کس طرح حکمت عملی کے ساتھ
وہاں اپنا پیغام بھی پہنچایا اور پھر وہاں سے فوراً واپس تشریف لے آئے تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اگلے کام کی طرف جا سکیں۔ اور پھر جب ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں آپ کو دیگر مسلمانوں کی جان بچانے کا چانس ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی بلکہ دیگر مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے بظاہر ایک ناپسندیدہ کام بھی آپ نے کیا، دوسرے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ کتنا بڑا میسیج ہے میرے اور آپ کے لیے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہمیں کئی مرتبہ ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی جان یا ان کی عزت کا تحفظ کر سکتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو ہم اس میں خود شامل ہو جاتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ آپ کے اس واقعہ سے علماء نے بہت سے مسائل بیان کیے ہیں کہ آپ نے کس طرح یعنی وہ عمل کر کے مسلمانوں کی جان بچائی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان مبارک کارناموں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اپنے اوپر آئے ذمہ داریوں کو اس کے تقاضوں سمیت پورا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور بطور خاص سفارت کاری کے حوالے سے ہم ان کی زندگی کے پہلو کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔